أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذَ اور جب نکالا رب کا تیرے رب نے من بنی آدم کی اولاد سے من ظہورہم ان کی پشتوں میں سے ذریتہم ان کی اولاد کو واشہدہم اور وہ خود ان پر گواہی دی علی انفس اپنی جانوں پر الستو بربکم کیا الستو نہیں ہوں میں ربکم تمہارا رب قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں یقیناً تو ہے شاہدنا ہم نے گواہی دی ان تقولو یہ کہ تم نہ تقولو تم نہ یہ نہ کہو یہ کہ قیامت تم کہو یوم قیامت کے دن انا کننا کہ بے شک ہم تھے عن ھذا اس سے غافلین بے خبر تھے غافل تھے او تقولو یا کہ تم کہو انما اشرکا کہ بے شک شرک تو صرف کیا انما بے شک درحقیقت اشرکا شرک تو کیا آباؤنا ہمارے آبا و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور ہم تو تھے ذُرِّيَّةً ان کی اولاد من بعدہم ان کے بعد افتہلکنا پس تو تہلکنا ہمیں ہلاک کر دے گا بما اس بنا پر فعلا جو کیا المبتلون گمراہوں نے یعنی یہ ہمارے بابا کو یہاں پہ گمراہ کہہ رہے ہو افتہلکنا کہ تم ہلاک کر دے گا ہمیں اس فعل پر جو کیا المبتلون گمراہوں نے وَكَذَلِكَ اور اس طرح نفصل الآیات ہم کھول کر واضح طور پر بیان کرتے تھے آیات کو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں یا رجوع کریں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ یعنی کہ پڑھ کے سنائیں آپ ان کو ان پر پڑھیں نبأ الذی خبریں ان لوگوں کی اس کی الذی ایک کے لیے پڑھو اس ان لوگوں پر نبأ اور خبر اس کی آتیناہو جسے دی ہم نے آیاتنا ہماری آیات یعنی اس کو علم دیا فانسلخ پس ہو گیا وہ نکل گیا منہا اس سے فاتبعہ اس شیطانو اور پیچھے لگ گیا اس کے شیطان فاتبعہ الشیطانو تو پیچھے لگ گیا اس کے شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا فاتبعہ الشیطانو شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا فکانا اور پس تھا وہ من الغاوین گمراہوں میں سے ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لرفعناہو تو یقیناً ہم بلند کرتے اسے بیہا اس کے ذریعے یعنی جو علم دیا تو اس کے ذریعے وَلَكِنَّهُ لیکن وہ اخلد الی الارض
اخلادا یعنی کہ وہ جھک گیا الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور اس نے اتباع کی ہواہ اس کی، یعنی زمین کی اس کی اپنی خواہشات کی پیروی کی. فمثلہ پس اس کی مثال کمثلی اس مثال کی طرح، گویا کہ مثال ہے کہ یہاں پہ کاف ہے، کاف کا یہ مثال دی، کمثلہ اس کی مثال ہے، کمثلی کمثلی کلب یعنی کمثلی کلب کتے کی طرح اس کی مثال ہے، گویا کہ کتے کی مثال ہے. ان تحمل اگر تو بوجھ ڈالے علیہ اس پر، یا تو اس کو تو بوجھ ڈالے اس پر، یلحس تو وہ زبان کو ہانپتا ہے، زبان کو باہر نکال، او تترکہ یا تو چھوڑ دے اسے، یلحس وہ ہانپتا ہے. ذالک یہ ہے مثل القوم الذین ان لوگوں کی مثال، الذین کذبوا بآیاتنا جنہیں جھٹلایا ہماری آیات کو. فاقصص القصص پس بیان کیجیے حکایات کو، یعنی بیان کیجیے حکایات کو، لعلہم تاکہ وہ تفکرون غور و فکر کریں، یعنی آپ سنائیں ان کو یہ بیان تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح ہم یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دائیں گے ایک سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دی ہے کہ وہ اللہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن قیامت نے اس سے جب بنی آدم کو پیدا کیا تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اسے بہت سے پہلے ہی یہ اللہ تبارک نے یہاں پہ ایک آیت پورا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ دلیل دی ہے کائنات کے خصوص اس کی ذات کی کہ اس کی ذات میں جو دلیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا ذکر ہے. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عہد کا ذکر کیا ہے جو اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے بنی آدم کو نکالا، آدم کی ظہور ان کے آدم کی پشت سے سب کو نکالا، ضروریت اس کی جتنی اولاد تھی قیامت تک کے پہلے دن سے لے کے آخر تک جتنی جو بھی اولاد آئے کہ دنیا میں لوگ آئیں گے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اپنے سامنے پیش کیا، واشہد اپنے گواہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا. یہاں پہ اس کی یہ پوری نسل آدم کو جو بھی قیامت پیدا ہونے والا اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ان کو وہ وجود بخشا، ان کو شعور بخشا اور اپنے سامنے حاضر کیا اور اپنے ربوبیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت لی. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس کے آیت ابی بن کعب اس کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، ایک ایک قسم کے ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی. پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو کیا لستو نہیں ہوں میں ربکم برب تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر زمین و آسمان سب کو خود تمہارے اوپر تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا. خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے. تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد اور میثاق تم کو جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلاتے رہیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا. ان پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے اور آپ بھی ہمارے رب اور ہمارے روا ہمارے ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آدم کی اولاد سے ہم سب یہ اللہ کے سامنے یہ عہد کر کے آئے ہیں. اللہ کے سامنے ہم نے یہ عہد کیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور دوسرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی فطرت میں ڈال دی انسان کہ جب بھی یہ ضرور ہے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز اللہ تبارک و توحید رکھ دی ہے. یہ کیونکہ یہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بلا دے، کوئی کہتی ہے تو ہمیں تو یاد ہی نہیں. تو اگر یاد ہوتا تو پھر تو اس امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ میں نے عہد دیا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجتے رہے، وقتاً فوقتاً رسول بھی آتے رہے. کوئی محمد ایسے نہیں گزری جس پر کوئی رسول نہ آیا ہو. وہ یاد دلاتے رہیں کہ تم یاد کر کے آئے، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، اسی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں میں نازل کی جو ہمیں یاد دلاتی رہتی. اس لیے کسی کے پاس یہ کوئی عذر ہے نہیں کہ جی میں تو بھول گیا مجھے یاد نہیں تھا. دوسری اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی شخص کو جب جس کی پیدائش کی اس کے فطرت پہ رکھا ہے، اور فطرت میں یہ چیز رکھتی ہے کہ اس کے نفس اور اس کی ذات اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل رکھ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ خود انسان کو اپنے آپ پر گواہ بنا دے کہ اس کا رب اللہ ہے. تو وہ
وہ ہر شخص جو اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے. اللہ سب وجہ سے سورہ سورہ حامیم صدر پڑھیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم نے اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں ان کے نفسوں میں دکھا دیں گے یہاں تک ان کے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے. اور سورہ زاریات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وفی الارض آیات للموقنین. اور زمین یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانی ہیں. وفی انفسہم اور ان کی خود نفسوں میں بھی. افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف نشانیاں رکھ دی ہیں اپنے رب ہونے کی, اپنے ہی ایک الہ ہونے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے نشانے رکھ دیا. اگر وہ کسی کو عہد بھی یاد نہیں ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے لیا تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے نشان رکھ دیے. اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کی فطرت ہی توحید پر ہے. جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسا کہ جانور کا بچہ کامل پیدا ہوتا ہے, کیا تم میں سے کسی کا کہ پیدائشی طور پر کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ سب بعد میں کرتے ہیں کہ جی کسی جانور کا کان کاٹ دیا, کسی کا کچھ بنا دیا, کسی یہ اللہ تعالیٰ یہ ماں باپ کرتے ہیں, اس کے مالک جو تھے وہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچے کو اسلام ہی پر پیدا کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو نہ کہ اس کا یہ کہ فطرت اور قیامت کے دن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت تو کوئی پیغام پہنچایا نہیں تھا, یا یہ کہ ہم پر تو ہم تو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے اس لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے. تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرد کی فطرت پکار کر اللہ تبارک و توحید کی گواہی دے رہی ہے اور اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھکنے کے انکار کر رہی ہے, تو قیامت کے دن کسی مشرک یا کافر کے پاس کوئی عذر رہے گا نہیں. کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ جس پہ یہ کہہ سکے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا, یا پھر یہ ہے کہ پھر یہ کہ ماں باپ دادا نے پھر ان کو ٹھہرائے گا کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو حالانکہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری یہاں پہ اپنے رب ہونے کی دلیل ہمیں پہلے سے ہم سے عہد دیا اور اسی پہ ہم نے چلنا ہے. کیونکہ انتقول یہ دیا بھی اس لیے کہ انتقول یہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو غافل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں یہ یاد دہانی کراتی رہی ہے. یا تم یہ کہو گے او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل, کیا تم یہ کہو کہ ہم نے تو اصل شرک ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ہم سے پہلے, ہم نے تو ان کو دیکھا دیکھی کی ہے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, اور ہم تو ان کی اولاد ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا, تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کے بعد اس وجہ سے کہ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, کہ تو انہوں نے ان گمراہوں نے ان کی گمراہوں کی وجہ سے. اب دیکھیں یہاں تو ہم سارے یہی کہہ رہے ہیں باپ دادا کے وقت سے جی کہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے. کسی سے کوئی بات آپ کہیں تو جی یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, ہمارے باپ دادا ہی کرتے ہیں. یہاں یہ کیا کریں, باپ دادا کو کہہ رہے ہیں یہ گمراہ ہیں, یعنی کہ باطل لوگوں کی وجہ سے ہمیں آپ جو ہے وہ سزا دیں گے. یہاں ان کو اپنے باپ دادا کو گمراہ کریں, باطل کہہ رہے ہیں. تو یہ خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا صرف میں ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں کہ جب میرے باپ اور آبا و اجداد کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کذالک نفصل الآیات لعلہم یرجعون, اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے تھے آیات کو تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوٹ آئیں, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ کی طرف اللہ سے معافی مانگ لیں اور ایک اسی دین پہ واپس آ جائیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً پیدا کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک اور شخص کی مثال دے رہے ہیں, یہاں ان کا نام تو نہیں لیا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا نام لے کے مگر ایک مثال دی اور ہے کسی ایک شخص کے بارے میں جس کے کسی کوئی نام لیتا ہے, مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال دیا بیان دی گئی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, کہ ایک بیان کرو اس کی خبر تو ان لوگوں کو جسے ہم نے دی تھی کتاب, انہیں اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيَاطِينُ, تو پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا اور تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو خود یہاں سے نکل جائے پھر شیطان اس کو پیچھے لگا لیتا ہے. جب خود نکلا ہے تو اس کو شیطان اس کی ورنہ اللہ کے تعالیٰ کے جو خالص بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دی ہے کہ پہلے سے جو اللہ کے خصوصی طور پر اللہ کے بندے ہیں ان پہ تو اس کا کوئی زور چلتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے قد ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من تبعک من الغاوین. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی شیطان کو کسی بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے, لیکن جب بندہ خود اللہ کے نافرمانی کی طرف لپکتا ہے تو پھر برائی کر بیٹھتا ہے تو شیطان پھر اس کا شکار کر لیتا ہے, پھر وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے. تو شیطان ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ توبہ یا رجوع نہ کرے تو اسے پھر
دور سے دور لے جاتا ہے یہاں تک کہ برائی کے آخری منزل تک پہنچا کر دم لیتا ہے، جیسے اس شخص کے ساتھ ہوا، یعنی کہ وہ اس سے نکل بھاگا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی بھاگ شیطان لگے گا اسی کے پیچھے، یعنی شیطان کسی کو کوئی برائی پر مجبور نہیں کر سکتا، انسان خود غلطی کرتا ہے تو پھر شیطان کے پھر اس کو پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے معافی مانگتے بھی رہنا چاہیے اور شیطان کے شر سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی اللہ تک نہ کر بیٹھیں کہ شیطان کے قبضے میں اس کو ہم پہ قابو پا لے۔ تو اس کے کیا بات ہے، ان سالہ قمین آفات پاؤ شیطان کا فکانا من الغاوین، اور پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، یعنی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا دی، اس کو ایک اللہ اپنا علم دیا، اور پھر مگر وہ دنیا کے چکر میں ایسا پڑا کہ وہ پھر اس کے پیچھے ہی لگ گیا اور پھر اس کو دنیا ہی نظر آنے لگی۔ پھر اللہ تبارک نے اس کی مثال بھی آگے دی ہے کہ اس شخص کا حالت میں اس کی پھر حالت ہوتی کیا ہے، تو اس شخص کے لگ جاتا ہے اس دنیا کے چکر میں، تو کیونکہ پھر اسی کے میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال اس سے دی ہے کہ جس طرح ہوا جائے، جس طرح وہ ایک کتے کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص دنیا کا شخص جو ہوتا ہوا ہے، دنیا کے جب لگ جائے گا، وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آسائشوں کی طرف سارا بل وہ بندہ جھک پڑا، تو پھر اس کے خواہشات اس کے تقاضوں کو مقابلہ کرنے میں اس کے آگے سے وہ جھک گیا، تو پھر دنیا کے ہی چکر میں حرص میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ پھر ہر چیز اس کو اپنے حساب سے سوچتا ہے، وہ پھر اس کو ہر چیز اتنا اس کو لالچ ہو جاتا ہے، سارے ارادے اپنے عقل اور اخلاق کی ترقی کے سارے امکانات کو وہ کھو بیٹھا اور تمام حدود سے نکل کے ایسا بھاگا کہ خود اس کا علم جاتا رہا اور پھر اس کو دنیا کے چکر میں پڑ گیا۔ تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے ہم جہاں پڑھے اس کے کتے کی مثال دی، یعنی کہ دنیا کے چکر پڑے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں اردو میں دنیا کا کتا، یعنی دنیا ہی کے چکر میں ہر چیز وہ دیکھے گا، تو کیونکہ کتے کی ہر چیز اگر آپ ہر وقت آپ دیکھیں اس کا سانس پھولتا ہی رہتا ہے، اس کی زبان نکلی رہتی ہے، آپ اس کو کوئی چیز پھینک دیں تو بھی کتا جو اس کے تو لپکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے کی چیز آئی، ہر چیز کو وہ اپنے کھانے کی جگہ اس کی یہی تما ہوتی ہے کہ مجھے کوئی چیز ملے گی، تو دنیا کا بھی لالچی بن جائے، ہر چیز کو دنیا کے لیے ہی، نہ حرام کی کوئی اس کو سمجھ ہو، نہ حرام کی کوئی سمجھ ہو، نہ حلال سمجھے، ہر چیز کو صرف اس کو دنیا کمائی میں لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ کل کماسالی یہاں پہ کاف یہ مثال کے لیے کاف یہاں پہ آتا ہو، کماسال کل یہ کتے کی طرح لگتا ہے، مثال دی ہے، ان تحمل علیہ یلحس، اگر تو ان پہ بوجھ ڈالے یا اس کو ڈانٹے تو بھی کیا وہ اس کو ہانپتے رہتا ہے، اس کی زبان نکلی رہتی ہے، وہ تترکو یلحس، اور اگر اس کو چھوڑ دو تو پھر بھی اس کی زبان نکلی رہتی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ یعنی اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ جب آدمی بالکل ہی دنیا پرست ہو جاتا ہے، جب چاہے بالکل ہی علم اور ایمان کی رسی سے تڑا کر بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے اپنی بھاگ ڈور اس کے اپنے نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بالکل اس نفس کے اس کے قابو آ جاتا، پھر اس کے کتے کی مثال کلے کے ہاتھ پہنچے بالکل رہتا نہیں ہے، آماتن اس کو ہر وقت ہی اس کو پیٹ ہی نظر آتا ہے، پھر کہاں سے ملے، جہاں سے مال ملے اس کے اسی چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک ذالک، پھر اللہ تبارک و تعالی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر فقصص القصص لعلهم يتفکرون، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے سامنے بیان کرو، یعنی کہ ان کو بیان سنا دے تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی حکایات بیان کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مثال دے کے سمجھا دیں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے ہی سب کچھ ہو کے رہتے، آخرت میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، آخرت میں خسارے میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ قرآن پر عمل کرنے کی، اور ہمیں یہی دعا دونوں چیزیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ہمیں دنیا کی بھلائی بھی دی اور آخرت، صرف دنیا کے چکر میں پڑھ کے یہ نہ ہو کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں شمار جیسے اس شخص کا ہوا کہ اتنی اس کو علم دینے کے باوجود بھی وہ بالکل دنیا کے چکر میں بالکل کتے کی طرح ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، صحیح معنی میں عمل کرنے کی، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی کوئی سوال ہو تو بتائیں، ورنہ پھر آج تو حدیث کا پڑھ لیتے ہیں، ایک حدیث پڑھتے ہیں چھوٹی سی۔
تو ایک ایک حدیث پڑھ لیا، آج ایک ہی پڑھتے ہیں. ان ابی ان ابی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی. جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان یمان، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان یمنی ہے. یمنی سے مراد یہاں یمن کے لوگوں سے دی گئی ہے کہ یمن کے لوگ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے وہ اصل میں یمن سے ہجرت کر کے وہ لوگ آئے تھے. یعنی یہ جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے. تو ان کا ہے کہ یہ وہ لوگ جو تھے وہ بہت ان کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب آپ کو بتایا کہ سب لوگوں نے مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اپنے ہی شہر سے نکالنے کے در پہ تھے سب لوگ. تو مدینہ منورہ کے لوگ ہی جو تھے وہ یہ لوگ آئے، اور ہم نے جیسے اس دن بھی بات ہوئی کہ بیت عقبہ میں آپ مدینہ منورہ کے لوگ آئے اور آپ کو دعوت دی. حالانکہ اس وقت بڑے مشکل حالات تھے اور ہر کسی سے پوری دنیا سے جنگ، کیونکہ اس وقت بھی جب یہ بیت عقبہ کی تو سیدنا عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے مگر آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان سے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ جب آپ مدینہ منورہ چلیں، تو اس وقت بھی انہوں نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اچھی طرح سوچ لو، ان کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ کہ ساری دنیا سے تم جنگ کے لیے اگر تیار ہو، اگر تو اپنی عورتوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانے کے لیے تیار ہو تو انہیں پسا لے کے جاؤ، ورنہ ابھی سے انکار کر دو. تو ان میں اس پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں جی ہم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم انہیں مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اتنا خیال کیا اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ بہت آرام سے ایمان لے آئے تھے جانے کی. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یہاں پہ مکہ میں کتنی محنت کی، مگر یہ لوگ ان کو جب پتہ چلا اور کیونکہ وہاں پہ سنا کرتے تھے ان سے یہودیوں سے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آئے گا پھر ہم تم سے بدلا لیں گے ان کے ساتھ مل کے. تو انہوں نے ان پہ کوئی اتنا بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی دباؤ یا ان پہ سے کوئی تبلیغ کرنی نہیں پڑی، ان کے بڑا آسان آرام سے یہ لوگ ایمان لیا اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مثال دی ہے کہ الایمان یمان، ایمان جو ہے وہ یمن والوں کا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مضبوط ایمان. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے جس طرح ایمان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.